جنگ جمل کے ناخوشگوار نتائج۔ جنگ جمل کے جو اثرات نتائج رہنما ہوئے وہ نہایت ہی ناخوشگوار تھے۔ ان میں سے بعض کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اس جنگ میں 10,000 سے زیادہ مسلمان قتل ہوئے۔ در حقیقت یہ افراد ناقصین کے حسد اور ان کے جذبہ جہاں طلبی پر قربان ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 2 لشکروں کے اتنے سپاہی زمین پر گرے کہ اگر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جاتے تو گھوڑوں کے سم ان کی لاشوں کے علاوہ کسی اور چیز نہ پڑتے۔ لاشوں کے یہ انبار اس عظیم جنگ کا حاصل و ثمرہ تھا جو جمل کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ بیشتر افراد ناقصین کے ہاتھوں ہی مارے گئے۔ مقتولین کی اس کیسے تعداد نے بہت سی اقتصادی مشکلات نیز جسمانی نفسیاتی دشواریاں مسلمانوں کے لیے پیدا کر دی۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں میں سے جذبہ فاتح و بدری قطعی مفقود ہو گیا اور امت مسلمہ پر فتنہ فساد کے دروازے کھل گئے اور جنگ صفین بھڑک اٹھی۔ در حقیقت یہ 2 جنگیں اس مضبوط رتی سے بندھی ہوئی تھی جس کا پہلا سرا بصرہ میں تھا اور دوسرا صفین میں۔ اگرچہ حضرت عائشہ کی حضرت عثمان سے قربت داری نہ تھی لیکن جنگ جمل نے معاویہ کے لیے اس بنا پر شورش شرکشی کا راستہ ہموار کر دیا کہ وہ خاندان اموی کے افراد اور عثمان کے رشتہ دار تھے۔ چنانچہ اس جنگ کے باعث معاویہ کے لیے یہ بہانہ پیدا ہو گیا۔ اس نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے خلاف جنگ جدل کرنے کے علاوہ خلافت کو اپنے خاندان میں منتقل کر لیا۔ درحقیقت یہ مقتول خلیفہ کا ہی خاندان تھا اور یہیں سے خلافت نے موروثی شکل اختیار کر لی۔ جنگ جمل کے ضرور رسان نتائج جنگ صفین کے بعد بھی باقی رہے اور جنگ نہروان در حقیقت 2 پہلی جنگوں جنگ جمل جنگ صفین کا ہی نتیجہ تھی، کیونکہ ان 2 جنگوں کے بعض تنگ نظر اور کوتاہ فکر لوگوں کے دلوں میں بدگمانی کے جذبات ابھرنے لگے۔ چنانچہ عملی طور پر پرتشویش و اضطراب اور حالات دردار کا شکار ہوئے رہ گئے۔ نیز معاشرے کے طرف سے وہ ایسے بدذہن ہو کہ ہر شخص دوسرے کے عداوت و دشمنی کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ بعض وہ لوگ جو خوارج کہلائے اس رائے کے حامی طرفدار تھے۔ چوکہ ناپسین کے سرداروں نے اپنے پیشے یعنی حضرت علی علیہ السلام کے خلاف شورش و شرکشی کائے ہی اس لیے ان کے شمشار کفار میں سے اس کے بعد ان کے دلوں میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے چوکہ اپنے حکومت کے استحکام کی خاطر یہ جنگ کی، اس لیے وہ بھی آئین دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ جنگ جمل میں اگرچہ حضرت علی علیہ السلام حق ہی جانب تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اہل بصرہ کی تمام دولت کو بطور مال غنیمت جمع نہیں کیا اور ان کی عورتوں کو قید نہیں کیا، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطی سرزاد ہوئی۔ چنانچہ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشستہ الفاظ سے یاد کرنے لگے۔ انہوں میں سے تیسرا گروہ ایسا بھی تھا جو ان دونوں گروہ کو کافر سمجھتا تھا اور اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔